علیہ وسلم صفوں کو درست فرما رہے ہیں، اتنے میں نگاہ پڑی تو ایک چھوٹے دو کمسن بچے نظر آئے، ایک معاذ اور ایک معوذ۔ معاذ اور معوذ کو جب رحمت عالم نے دیکھا تو میرے محبوب نے فرمایا تم چھوٹے لگتے ہو، ابھی کمسنی میں ہو، بچپن میں ہو، تو بڑے کو اجازت دی، چھوٹے کو کہا کہ تو ابھی چھوٹا ہے، رک جا۔ جذبہ ایمانی دیکھیے کہ چھوٹا کہنے لگا اللہ کے رسول کشتی کروا لیجیے، اگر میں غالب نہ آؤں تو پھر مجھے اجازت نہ دینا۔ جب کشتی ہوئی تو چھوٹا بڑے کو کہتا ہے تجھے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہے، تیری تو اجازت ہو گئی ہے نا، کیوں نہ ہو بڑے تو نیچے آ جا، میں تیرے اوپر آ جاتا ہوں، میری بھی اجازت ہو جائے۔ یہ تھا جذبہ ایمانی، یہ اس وقت کے بچپن تھے، اس وقت کے نوجوان تھے، اور آج کے ہمارے نوجوان کو ٹی وی ڈش سے فرصت ہی نہیں ملتی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے جہاد ہے کیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے خالد بن ولید کی جرأت و بہادری کیا تھی۔ اس میں قصور ہمارا بھی ہے نا میرے دوستو، اپنی اولاد نسل کو اس سے روشناس کرائیے، صحابہ کے واقعات سے میرے محبوب نے جہاد کیا ہے، لیکن آج ہم نے جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا ہے۔ ہم کل بھی کہتے تھے کہ کفار ابو جہل سے لے کر آج کے امریکہ، یہود و نصارہ تک تم سب کے سب دہشت گرد ہو، اسلام کل بھی امن پسند تھا، آج بھی امن پسند ہے، قیامت تک اسلام امن پسند رہے گا۔ بہرحال صفیں سیدھی ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے دل میں خیال تھا کہ آج جرأت و بہادری کا مظاہرہ کروں گا، اتنے میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دو کمسن چھوٹے بچے نظر آتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جرأت و بہادری کا بڑا جذبہ تھا، لیکن یہ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر میرے ساتھ کوئی بڑا صحابی ہوتا تو میرے اندر اور ہمت پیدا ہوتی۔ ہمت تو اب بھی ہے، لیکن یہ چھوٹے نہ ہوتے، کاش کہ بڑا کوئی ہوتا۔ اتنے میں وہ دونوں کہنے لگے، جلدی سے پوچھنے لگے، کہنے لگے چچا عبد الرحمن بن عوف آپ یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں پہ ہے، ابو جہل کہاں پہ ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں نے پوچھا بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ کہنے لگے آپ کا بتانا آپ کا کام ہے، آگے کام ہمارا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ بیٹا وہ سامنے جو ہے نا وہ سواری پہ سوار ہے، یہ مکے کا بڑا سردار ہے، ابو جہل ہے، تو تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم ابھی آپ کو اپنا ارادہ یعنی جو ارادہ مصمم کر کے آئے ہیں وہ اس کی تکمیل ابھی کر کے آپ کو دکھلاتے ہیں۔ تو حفیظ جلندری نے بھی ان کو لکھا اشعار کی صورت میں کہ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے، یہ بچوں کا جذبہ ہے، زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر کیا ہے، نبی کے دامن رحمت میں سو جائیں گے پھر کیا ہے، کہ یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یہ میرا اشارہ کرنا تھا تو دونوں بھائی معاذ اور معوذ دونوں بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ اب دونوں بھائی نے دیکھا قد کے دونوں چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے نا، ابو جہل سواری پہ تھا، تو ایک بھائی دوسرے کو کہنے لگا، بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ چھوٹے بات یہ ہے کہ ابو جہل اونچائی پر ہے، ہم نیچے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو ایسا کر کے تو سواری پر اپنا تیر تلوار نیزہ چلا دینا، جب سواری نیچے گرے گی تو ابو جہل دڑم نیچے آئے گا تو اوپر حملہ میں کر دوں گا،
ابھی یہ سواری ایسے ہی نیچے گری تو بڑے بھائی نے یوں ابو جہل کی گردن پہ وار کیا تو ابو جہل زمین پہ اسی طرح ملیا میٹ ہوا۔ اور یہ کفار اس دن غزوہ بدر والے دن میرے دوستو بڑے بڑے کفار وصل جہنم ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں قریب آیا دیکھا کہ ابو جہل زمین پر گرا ہے، ابو زخمی حالت میں ہے، میں نے تلوار نکالی تو میں اس کی گردن کاٹنا چاہتا تھا تو ابو جہل نے کہا بات یہ ہے کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کل لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے، کسی عام کی گردن نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، واہ بخاری تیری قبر پہ اللہ رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا، پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ابو جہل 1000 گنا اس سے اچھا ہے جو عبداللہ بن ابی بدبخت تھا، اس سے 1000 گنا اچھا ہے۔ کہ اگر کسی نے دشمنی سیکھنی ہو تو وہ ابو جہل سے سیکھے، اور اگر کسی نے دوستی سیکھنی ہو تو ابو بکر صدیق سے سیکھے۔ اس طرح دشمنی نہیں ہوتی کہ اپنا بن کر کے منافقت کا اظہار کرتے ہوئے، اندر سے تو دشمن تھا عبداللہ بن ابی بدبخت، اس نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہیں۔ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو واقعہ بیان کروں گا کہ یہی عبداللہ بن ابی تھا جس بدبخت نے میری اور جناب کی اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی تھی۔ تو اسلام کا حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن ہو تو ابو جہل جیسا ہو کہ اس نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور دوست ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسا ہو کہ اس نے وفا میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اسی کو قرآن نے کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بڑی تفصیل ہے کہ بدر والے دن اللہ نے ملائکہ کو بھی اتارا اور دشمن کفار کو مسلمانوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر کے دکھائی اور مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی۔ تو یہ اسلامی غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ سب سے پہلا اسلامی غزوہ بدر تھا، اس میں 70 کفار بڑے بڑے سردار مارے گئے، وصل جہنم ہو گئے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو میرے دوستو فتح دی ہے، تفصیل بڑی لمبی ہے لیکن میں اس واقعے کو یہاں پہ ختم کر کے اگلی بات کو شروع کرتا ہوں کہ آج کے دن 10 رمضان المبارک کو جناب سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سب کے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو میں 2 آیاتیں پڑھ کر کے میں ان پر تھوڑی سی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے ازواج مطہرات کے متعلق، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک اور مقام پر فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مسلمانوں پیغمبر کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، تو سیدہ خدیجہ میری اور آپ کی بھی ماں ہے نا۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی بڑی مالدار عورت تھی، مکے کی بڑی پیسے والی عورت تھی، لیکن جب اسلام میں آئی تو سارا پیسہ محبوب کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ اسلام میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے عورتوں میں، اور میرے محبوب کی زوجہ مبارک جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تکلیف اٹھاتے ہوئے جب گھر آیا کرتے تھے جناب سیدہ خدیجہ محبوب کو تسلی دیا کرتی تھی، محبوب ہم آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، رب العالمین نے کوئی عام آدمی آپ کو نہیں پیدا کیا، آپ تو امام الانبیاء ہیں نا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب کے ساتھ 3 سال تک شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارے اور پتے کھا کر گزارا کیا، بھوکی پیاسی رہ کر کے گزارا کیا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جناب سیدہ خدیجہ سے کہ خدیجہ وہ تیری زندگی جو پہلے والی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، تیرے پاس پیسہ تھا، سونا تھا، ہیرے تھے، جواہرات تھا، سب سے زیادہ مالدار تو تھی، وہ زندگی تیرے لیے زیادہ بہتر تھی
یا اب والی بہتر ہے؟ کبھی کبھی تو سوچتی تو ہوگی نا، کبھی کبھی سوچتی تو ہوگی نا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے محبوب، میرے خامد، میرے سر کے تاج، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے میں یہ تو سوچنے پہ مجبور ہوتی ہوں کہ خدیجہ کاش کہ تیرے پاس سونا نہ آتا، کاش کہ تیرے پاس ہیرے اور جواہرات نہ ہوتے، لیکن وہ گھڑیاں جو رحمت للعالمین کے علاوہ گزری ہیں، کاش کہ وہ گھڑیاں تیری رحمت للعالمین کے ساتھ گزرتی۔ محبوبہ میں پریشان نہیں ہوں، میں غمزدہ نہیں ہوں، مجھے مال و دولت کی فراوانی کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو محبوب پر اپنا تن من دھن سب کچھ مال محبوب تیرے دین پر قربان کر دیا ہے۔ تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میرے دوستو رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کی وہ پیاری زوجہ مبارکہ تھیں۔ ایک دن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور ایک دن اللہ کے رسول جب رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے دیکھا کہ محبوب نماز میں بھی نہیں ہیں، محبوب تنہائی میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول خیر ہے، آج کیا بات ہے، آج کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ غم زدہ ہیں، رو رہے ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کی یاد آئی ہے، مجھے خدیجہ کی یاد آئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو میرے دوستو بہہ رہے تھے۔ سید عائشہ نے کہہ دیا اللہ کے رسول میں آپ کے نکاح میں کنواری ہوں، میں کنواری عورت، کنواری لڑکی آپ کے نکاح میں آئی ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے آپ خدیجہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے جب یہ جملہ کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو بہے۔ فرمایا عائشہ وہ وقت مجھے نہیں بھولتا جب مکہ والے مجھے تنگ کیا کرتے تھے، عائشہ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں مکہ کی گلیوں میں میرے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، جب میں گھر آیا کرتا تھا سب سے پہلے جس نے مجھے اور میرے اسلام کو تقویت اور تسلی دی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کر، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کر۔ اور جب تک میرے دوستو خدیجۃ الکبریٰ میرے محبوب کے نکاح میں رہی ہیں، میرے محبوب نے کسی اور عورت سے نکاح بھی نہیں کیا۔ اور خدیجہ کون تھی؟ اما خدیجۃ الکبریٰ کے میرے دوستو پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں، اور دونوں ہی خامن دنیا سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ یہ تیسرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جب نکاح ہوا تو اس وقت اما خدیجۃ الکبریٰ کی عمر میرے دوستو 40 سال تھی، اور میرے محبوب کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ 25 سال میرے محبوب کی عمر ہونے کے باوجود میرے محبوب نے کسی کنواری عورت کو پسند نہیں کیا، بیوہ عورت کو پسند کیا، بیوہ عورت کا سہارا بنے، اور میرے محبوب نے پھر جب تک خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہی کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ اور اما خدیجۃ الکبریٰ کی میرے دوستو وفات ہوتی ہے 10 رمضان المبارک کے دن۔ دعا ہے رب العزت سے کہ رب العالمین امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہی کے توسط سے رب العالمین ہماری بھی بخشش فرمائے۔ کسی شاعر نے اما خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں، یہ پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ، محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ، ہر ایک مومن کی دی کی حرمت، ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ۔ جب نام آئے اما خدیجہ تک کا تو راضی اللہ کہہ دیجیے گا۔ محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ، ہر ایک مومن کے دی کی حرمت، ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ۔ ہے برکتوں کا جہاں خدیجہ، تو پاکیوں کا نشاں خدیجہ، رسول اکرم کا دل خدیجہ، رسول اکرم کی جاں خدیجہ۔ یہ آب حق سے وضو کرے تو، یہ آب حق سے وضو کرے تو طہارتوں کی دلیل ٹھہرے، یہ آب حق سے وضو کرے تو طہارتوں کی دلیل ٹھہرے۔ اڑائے چادر نبی کو اپنی تو آیتوں کی سبیل ٹھہرے۔ اسی کا درگ ہے، اسی کا درگ ہے جہاں پہ آ کر تمام میں کثرت قلیل ٹھہرے۔ یہ اپنی دولت نثار کر دے تو شاہدی کی کفیل ٹھہرے۔ آخری شاعر کہتا ہے کہ
ہے ناز جس پر طہارتوں کو وہی طہارت ہے ماں خدیجہ، ہے ناز جس پر طہارتوں کو وہی طہارت ہے ماں خدیجہ، جو سیدان شباب جنت ہیں، جو سیدان شباب جنت ہیں، ان کی جنت ہے ماں خدیجہ۔ جناب فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو جناب فاطمہ کی ماں بھی خدیجہ وہ جنتی عورتوں کی ماں ہے نا۔ جو سیدان شباب جنت ہیں، انہی کی جنت ہے ماں خدیجہ۔ یہی تو حق ہے خدا کی محبوب کی محبت ہے ماں خدیجہ، یہی تو حق ہے خدا کی محبوب کی محبت ہے ماں خدیجہ۔ خدا کی حرمت نبی ہے، خدا کی حرمت نبی ہے، لیکن نبی کی حرمت ہے ماں خدیجہ۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین تمام ہماری ماں بہنوں کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔